تو مجھے کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ یہ اس حد تک کوئی جا سکتا ہے کہ 295C کے معاملے میں، کہ آنت رسول کے معاملے میں، کہ جب میری اتنی خدمات ہیں دین کے حوالے سے، قطع نظر اس بات سے کہ بعض اوقات بات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس بات پہ وہ فتویٰ صادر کر دیں گے میرے اوپر کہ وہ کیا کہا جائے کہ آنت رسول کے مرتکب ہو گئے جس کی سزائے موت ہے؟ تو کبھی بھی کہتے ہیں میں اس طرح کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کے کوئی معاملہ میرے خلاف کبھی آ سکتا ہے۔ پھر اس طرح کے جرم میں خاص طور پہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جس نے اسی نبی کی جو خدمت کر رہے ہیں، اسی نبی کی شان میں وہ ان کی آئے روز کوئی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، تو انہی نبی کی گستاخی کے معاملے میں وہ جیل میں ہے۔ یہ سب سے بڑا یہ وہ شخص شکوہ کر رہا ہے جس کا 15-16 سال سے کام ہی لوگوں پر گستاخی کے فتوے لگانا ہے۔ آج اس کے خود کے اوپر جب 295C کا فتویٰ جاری ہوا، اب بھڑک رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ میں تو وہ شخص ہوں کہ جو عاشق رسول ہوں، میں وہ شخص ہوں جو ہر روز قرآن اور احادیث کو بیان کرنے والا ہوں، میں وہ شخص ہوں کہ جس کی اکیڈمی میں قرآن، احادیث اور بخاری شریف سے دلائل دیے جاتے تھے، میں تو عشق رسول کے دعوے کرنے والا ہوں، میرے اوپر 295C کا فتویٰ کیوں؟ مجھے کیوں اس سزا کے اندر قید کیا گیا؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر کفر کے، اور یہ کہا کہ انصار صحابہ کے اوپر آج کل کے زمانے کے مطابق 295C کے فتوے لگنے چاہیے تھے۔ انہوں نے یہ غلطیاں کی، انہوں نے یہ غلطیاں چھوکرے تھے، انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، رسول اللہ کے بارے میں کلمات کفر بکتی ہے انصار مدینہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے چند نوجوان اصحاب نے یہ ورڈکٹ دیا آپ کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، ساتھ سینئر بھی آگے کچھ سفارش لے کے کہا یا رسول اللہ یہ بچے تھے، ان کی زبان سے ایسی بات نکل گئی، اللہ اور اس کا رسول عذر قبول کر لیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، عذر قبول ہے، آپ کی یعنی عادت تھی درگزر کرنے کی، ورنہ 295C لگتی سیدھی سیدھی، اور اس زمانے میں جب اللہ کے نبی سامنے موجود ہیں۔ صحابہ اکرام کے ایک کلمے کو، ایک جملے کو لے کر گستاخی کے فتوے لگانے شروع کر دیے، الیاذ باللہ یہ بکواس کرنی شروع کر دی کہ ان صحابہ کے اوپر تو گستاخی کا فتویٰ لگتا تھا، ان کو اوپر گستاخی کا فتویٰ کیوں نہیں جاری ہوا، ان کو کیوں معافی کر دی گئی؟ بھائی یہ شخص جس نے نہ تابعین کو چھوڑا، نہ تبع تابعین کو چھوڑا، نہ صحابہ اکرام کی شخصیات کو چھوڑا، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لفظ گھوڑے کا استعمال کیا، اور اس نے یہاں تک بکواس کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ اس زمانے کی وہ ظالمہ عورت تھی، نعوذ باللہ، وہ عورت تھی کہ جس کو اس زمانے کی TTP کہا جاتا تھا، اور یہ اس نے بکواس کی کہ اگر اس زمانے کی TTP کو ننگا ہونا چاہیے تھا، اس کو منظر عام پر آنا چاہیے تھا۔ یہ وہ شخص جس کا کام ہی شروع سے صحابہ اکرام کے اوپر اور اہل بیت کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارات کو اس نے اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کی عبارت آج بھی اس کے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے کہ جس کے اوپر اس نے یہ کہا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، اور اس نے یہ کہا کہ جب اشرف علی تھانوی رسول اللہ کہتے ہو، چشتی رسول اللہ کہتے ہو، تو ان کے کہنے والوں کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے، ان کے اوپر تو گستاخی کا فتویٰ لگنا چاہیے۔ آج کل کی حکومت کہاں ہے، وہ کیوں ان کے اوپر فتوے عائد نہیں کر رہی؟ او بھائی، جن بزرگوں نے، جن اولیاء نے اس طرح کے الفاظ کو اپنی کتب کے اوپر درج نہیں کیا، ان کی ایک خواب کی بات کو تعبیر کر کے، ایک خواب والی کیفیت کو موضوع بنا کر، من گھڑت الفاظ اپنے پاس سے بنا کر صحابہ اکرام کے اوپر اور نیک لوگوں کے اوپر، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ ایک ضعیف حدیث، اس ضعیف حدیث کے اندر اپنی طرف سے آراء پیش کی، اپنے الفاظ اس کے اندر گاڑے، اپنے الفاظ اس کے اندر شامل کیے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
یہ وہ شخص ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لفظ چھوکرا سے تعبیر کرتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو نیگیٹو بات تو نہیں ہے، یہ تو اس زمانے میں چونکہ ان سے بڑے بڑے لوگ تھے تو وہ اپنے نظریات کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق نعوذ باللہ حضور پاک کو یہ کہتے تھے، تو میں تو اس کو بیان کرنے سے عاری نہیں ہوتا ہوں۔ او بھائی، جس نے اپنا مقصد، اس نے اپنی پہچان، اس نے بتایا کہ 2013 سے یا 2009 سے میں نے اپنے کام کی ابتدا کی، اور میرے کام کی ابتدا اور بنیاد ہی وہ لوگ بنے کہ جب میں نے ان کے اوپر باتیں کرنی شروع کی، ان کی میں نے غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا تو لوگ میری بات کو سننے لگے۔ کہ مجھے تو شرح صدر 2009 میں ہی ہو گیا تھا کہ سارا کام ڈالا ہی بابوں نے، تو دیکھیں میں نے کس طریقے سے پلاننگ کر کے آپ کے بابوں کو یہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ میمز بن رہی ہیں ان کی۔ میں نے ان کے گھر میں ایسی آگ لگائی ہے کہ انہیں وہ آگ بجھاتے بجھاتے ہی ان کے 14 سال نکل گئے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بڑا ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں، میرے ساتھیوں کو پتا ہے میں نے 2009 میں جو پہلی دفعہ اندھا دھن پیروی کا انجام پمفلٹ لکھا تھا نا، وہ اسی لیے لکھا تھا۔ اور 2012 میں نے 71B مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، وہ ریکارڈ اس لیے کروایا تھا، مجھے پتا تھا میں نے جیسے ہی قرآن بخاری مسلم کی بات کی کبھی انہوں نے مجھے وہابی کہنا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے، اور یہ ڈاکٹرن 2009 میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جو میں خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں نا، یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائڈ پہ، میرے اوپر گستاخی کے الزام لگانے ہیں۔ میں شروع ہی سے انہوں نے بلی مار دی تھی۔ ہاں، یہ میرا ٹروتھ ہے جو میں پبلکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں، اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے میں نے اسی وقت اندھا دھن پیروی کا انجام لکھا، پھر 2012 میں 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا۔ اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی، جس بندے کی دعوت کا، جس بندے کی تبلیغ کا مقصد ہی لوگوں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا ہو، پھر جب خود اس کے اوپر، جبکہ وہ اس کے اندر ملوث بھی ہے، جبکہ حقیقتاً وہ شخص اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ عائد کیا جائے، تو وہ شخص کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بندہ اپنی زبان سے خود اقرار کر رہا ہے، خود یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے 2009 میں اس چیز کی ابتدا کی، اور میری بات کو اس لیے سنا گیا کہ میں نے بزرگوں کی جو غلطیاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا، میں نے لوگوں کے سامنے ان کو بیان کیا، میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے بخاری کا حوالہ نہیں دیا، میں نے قرآن سے آیات پیش نہیں کی کہ اگر میں قرآن کی طرف آتا، میں احادیث کی طرف آتا تو لوگ میرے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیتے۔ میں نے قرآن حدیث کی بات نہیں کی، میں نے ان کے بزرگوں کی غلطیوں کو ان کے سامنے بیان کیا۔ اب یہ لوگ میری بات سنتے ہیں، اور میں نے اتنے لوگ راہ راست پر لے آیا ہوں۔ وہ بھائی تیرا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ تیرا پیروکار ہو اور وہ لوگوں کی قدر کرنے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ اس ذات پر نہ دیکھیں کہ وہ بندہ ولی ہے، اس حیثیت سے نہ دیکھیں کہ اس کا دین کے اندر کیا کردار ہے۔ اگر فقط اسی نظریہ سے، اسی زاویے سے دیکھا جائے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایمان وہ شخص مجھ سے قد آور ہے، بحیثیت ایمان وہ شخص مجھ سے ایک بلندی کے اوپر، ایک عہدے کے اوپر فائز ہے، اس حدیث کی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شخص دائرہ اسلام سے کیوں خارج نہیں ہوتا؟ اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیوں سمجھ نہیں آتی جس میں حضور بار بار فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جس بندے نے اپنے تبلیغ کا آغاز ہی لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے کیا ہو، اس بندے کا اور مقصد کیا ہوگا؟ اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ وقت انسان کے اوپر، اس کے اوپر آنا ہی تھا۔ کیوں آنا تھا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا دستور ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اللہ تعالیٰ پچھلے درجے میں انسان کو دوبارہ لوٹاتے ہیں۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی
کہ میں لوگوں کو ایسے برا بلا کہتا رہوں گا، گستاخی کے فتوے لگاتا رہوں گا، وہ میڈیا میرے ساتھ ہے، وہ لوگ میرے ساتھ ہیں، مجھے یہاں سے فیور مل رہی ہے، اور بھائی اللہ رب العزت سے زیادہ مضبوط ذات تو کسی کی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، اتنی ڈھیل دی کہ ان بطش ربک لشدید، پھر ایسی پکڑ کی کہ اللہ رب العزت نے ایسے وتلک الایام نداولها بین الناس کا مصداق اس شخص کو ٹھہرایا، اور اللہ رب العزت نے ذلت کو اس کا مقدر بنا کے رکھ دیا۔ میں نے بتایا کہ انصار صحابہ کے بارے میں اس شخص نے بکواس کھلے عام کے ہی کہ 295C صحابہ کرام کے اوپر عائد ہونی چاہیے تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں برے بلے الفاظ استعمال کیے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیسا لفظ استعمال کیا کہ وہ حضور کا بیٹا تھا، اس زمانے میں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، اور پھر کہا کہ میری اتنی خدمات ہیں، دینی خدمات میری اتنی زیادہ ہیں۔ او بھائی تیری دینی خدمات ہیں تو صحابہ اکرام کی دینی خدمات نہیں تھی؟ کیا صحابہ نے حضور کے ساتھ اپنی جان اور مال کو قربان نہیں کیا تھا؟ صحابہ کی خدمات تجھے نظر نہیں آتی، اپنی دینی خدمات نظر آتی ہیں۔ اب اپنے اوپر شکوہ کر رہا ہے کہ میرے اوپر گستاخی کا فتویٰ کیوں لگایا گیا۔